ایک صحابی جب یہ اس طرح کی آیات نازل ہوئیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں تمہاری بہتری کے لیے مانگتا۔ کہا حضور میرے پاس ایک ہی باغ ہے، گواہ رہیے گا وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ ایک ہی باغ ہے، گواہ رہیے اللہ کو دے دیا۔ ہم تو سوچتے ہیں نا اور آئے گا تو اس میں سے دیں گے، نہیں، جو اللہ کے فلاح پا جانے والے کامیاب بندے ان کا طریقہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہتے رب دوے گا تے دوان گے، جو ابھی دیا ہوا وہ اللہ کی دین نہیں ہے، وہ کس کی دین ہے؟ تو کم یا زیادہ کا اللہ کے ہاں کوئی بات نہیں ہے، قطار میں لگے رہنا، اللہ کی راہ میں دینے والوں کی قطار میں لگے رہنا، یہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا وہ صحابی انہوں نے کہا حضور ایک ہی باغ ہے، گواہ رہیے میں نے اللہ کو دے دیا۔ اب جیسے وہ گھر پہنچے، باغ کے اندر ہی گھر تھا، باغ تھا نا اس کے اندر ہی ہاتھا گھر بنایا ہوا تھا، باغ میں داخل نہیں ہوئے، ہائے 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 ہائے، باغ میں داخل نہیں ہوئے، کہنے لگے اب یہ میرا نہیں رہا، اب یہ میرا، ہائے ہائے ہائے، باغ میں نہیں داخل ہوئے، باغ سے باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں نیک بخت گھر خالی کر دو، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ وہ بھی کیا عورتیں تھیں، انہوں نے اونچی آواز سے کہا بڑا اچھا سودا کیا ہے تو نے، مبارک ہو تجھے، میں آج ہی گھر خالی کر دوں گی، بڑا اچھا سودا کیا ہے تو نے۔ عورتیں دیندار نہ ہوں، آپ پانچوں نمازیں کعبۃ اللہ میں بھی پڑھیں تب بھی آپ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عورت دیندار ہو، آپ میں ہزاروں خرابیاں وہ آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے۔ تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں مردوں سے زیادہ خواتین کی تربیت کی ضرورت ہے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری عورتیں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، حکیم کے پاس جاتی ہیں، بازار میں جاتی ہیں، کپڑا لینے کے لیے جاتی ہیں، برتن خریدنے کے لیے جاتی ہیں، شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، ہاسپٹل جاتی ہیں، اسکول میں جاتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، ٹیوشن پڑھنے جاتی ہیں، ہر جگہ جاتی ہیں، لیکن جس جگہ تربیت ملے وہاں جانا جائز نہیں۔ خواتین کا مسجد میں آ کے جمعہ پڑھنا جائز نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا، نماز سے دور کر دیا، جمعے سے دور کر دیا، درس قرآن سے دور کر دیا، ہر طرح کی تربیت سے محروم کر دیا۔ اب نتیجہ یہی ہے ہم آپ کو جتنی مرضی اچھی باتیں سنا لیں، جب تک عورت یاد رکھیں فجر پڑھنے کی پابند نہیں ہے، شوہر جتنی مرضی کوشش کر لے اس کی فجر رہ ہی جانی ہے۔ عورت کے اندر دین پیدا کرنے کی ضرورت، عورت کے اندر دین کی خاطر قربانی دینے کے جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بچے کو تربیت دے گی کہ میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تیرا خون اللہ کی راہ میں بہے، میں نے تجھے پالا پوسا اس لیے کہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اللہ کے دین کے کام آ جائے۔ جب وہ یہ تربیت دیتی ہے، خاتون عورت جب اپنی اولاد کو مسلمان بنانا چاہتی ہے، پھر وہ چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھیں، وہ کیمبرج میں پڑھیں، ان کے نظریات کبھی خراب نہیں ہوتے، یاد رکھ لیں۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اگر ماں کے پاس دین نہیں اور اس نے تربیت نہیں کر سکی بیچاری، یا جاہل تھی یا دنیا سے متاثر تھی، باپ جتنا مرضی نیک صحبتوں میں بیٹھ کے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دے، حافظ بنانا چاہے، عالم بنانا چاہے، وہ بچہ کسی جگہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مدرسے سے بھاگ جائے گا، جامعہ سے بھاگ جائے گا، پھر پوری دنیا کو ٹھیک کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو مدرسوں سے بھاگے ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کرنا آسان نہیں رہتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو اور ان کی مدد کرتے رہو، یعنی ان کے دین کو پھیلاؤ، اور اللہ کو اچھا قرضہ دیتے رہو، تو پھر اللہ بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میری طرف توجہ کریں، اگر آپ ساری عمر بھی عبادت کریں پھر بھی اللہ اگر آپ کو دوزخ میں پھینک دے، کیا اس کا ظلم والا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا وجود ہی اس نے پیدا کیا ہے، آپ نے پہلے کوئی اس کی عبادت کی تھی کہ بدلے میں اس نے آپ کو زندگی دی، وجود دیا؟ بولی گئے؟
آپ نے کیا کیا اللہ کے لیے کہ اس نے آپ کو وجود دیا، یہ زندگی دی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ ساری عمر اس کی خاطر قربانی دیں، وہ پھر بھی آپ کو کچھ نہ دے تو تب بھی وہ عدل والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ لیکن یہ اس کا کرم کمال درجے کا یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے اگر یہ تم کرو گے تو میں وہ صرف ان کا اجر ہی نہیں دوں گا، ان نیک اعمال کا۔ کیا فرمایا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ کیا پتہ چلا؟ معنی یہ کہ جو تم نے گناہ کر لیے غلطی میں، جہالت میں، چھوٹی عمر میں، نہ سمجھی میں، ہاں، اب ان میں سے ایک ایک غلطی اس لائق ہے کہ تم ساری عمر دوزخ میں جلو، لیکن آؤ اپنے رب کی طرف سفر شروع کرو، وہ پچھلا کھاتا تمہارا صاف کر دے گا۔ کوئی اور پچھلا کھاتا صاف کرتا ہے؟ بھئی میری طرف توجہ کریں، ایک دکان پر آپ کا ادھار لگا ہو جی، 8-10 لاکھ روپیہ بن جائے، آپ نہ ادا کرتے رہے ہوں، اب آپ اسے کہیں یار آج کے بعد میں وقت پہ ادا کروں گا، تو کیا وہ بدلے میں کہے گا پچھلا سارا معاف کر دیا؟ وہ کہے گا پچھلا بھی دو اور آئندہ بھی وقت پہ ادا کرنا۔ لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ کیا؟ وہ کہتا ہے آؤ میری طرف آ جاؤ، اب سے شروع کرو، کہو باری تعالیٰ اب سے میں پابندی کروں گا، بس تم عہد کرو، 2 آنسو بہا لو، معافی مانگ لو، میں پچھلا سارا کھاتا صاف کر دوں گا۔ یہ اس کا معاملہ۔